اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. وہ جو بادشاہ تھا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. وہ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا اس نے کہا کہ بادشاہ اب میں بوڑھا ہونے لگ گیا ہوں, پتہ نہیں کب مر جاؤں, تو میرے پاس ایک نوجوان کو بھیجیں جسے میں جادو سکھا سکوں. تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو بھیجا. وہ جو نوجوان تھا ایک دن 2 دن گیا. جب واپس آیا اپنے گھر کو لوٹنے لگا, واپسی پر اسے ایک راہب ملا, انجیل کا علم جاننے والا ملا. وہ جو راہب تھا اس کے پاس وہ بیٹھ گیا. اسے راہب کی باتیں اچھی لگنے لگ گئی. وہ پھر جب گیا جادوگر کے پاس, اس کے پاس تھوڑا ٹائم بیٹھا, اور جو راہب تھا اس کے پاس وہ زیادہ وقت گزارتا. ایسے چلتا رہا. ایک دن ایسا آیا, وہ جو نوجوان تھا اسے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا. لوگ اس سے بھاگ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آج یار میں تجربہ نہ کر لوں کہ راہب سچا ہے کہ جادوگر سچا ہے, تجربہ نہ کر لوں. اس نے کہا کہ تجربہ کر لیتا ہوں. اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور وہ جو جانور تھا اسے مارا. اسے کہا کہ اگر یہ جادوگر سچا ہے تو تو مر جا. وہ جانور نہیں مرا. اس نے پھر چھوٹا سا کنکر اٹھایا تو کہا کہ اگر وہ راہب سچا ہے تو تو مر جا. اس نے جب اس بار پھینکا تو وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اسے پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ یہ جو جادوگر ہے یہ سچا نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا. پھر وہ راہب کے پاس بیٹھتا, وقت گزارتا. ایسا چلتا رہا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بادشاہ کا ایک وزیر تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی, اسے دکھائی نہیں دیتا تھا, نابینا تھا. وہ جو وزیر تھا اسے کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے وہ اندھوں کو, کوڑ والوں کو وہ صحیح کر دیتا ہے. وہ جو وزیر تھا وہ گیا اور اس کو کہا کہ تو صحیح کر لے گا. تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا میں تو نہیں صحیح کرتا, یہ تو میرا اللہ کرتا ہے صحیح. پہلے تو اللہ پہ ایمان لے آ پھر میں صحیح کر لوں گا. اللہ پہ ایمان لے آ پھر میں دعا کروں گا. وہ جو وزیر تھا وہ اللہ پہ ایمان لے آیا, اور وہ جو نوجوان تھا اس نے اس کے لیے دعا کی, ہاتھ اٹھائے دعا کی. اللہ پاک نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی. تو وہ جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا, تجھے اب کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں. تو وہ بادشاہ کہنے لگا, معاذ اللہ, یہ کہنے لگا کہ تو مجھے رب نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا, میرا رب تو وہی ہے, وحدہ لا شریک ہے, میرا تو وہی رب ہے. تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک راہب ہے. اس نے کہا کہ اللہ واحد ہے, لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے مجھے کلمہ پڑھا دیا, مسلمان کر دیا. تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں تجھے کیوں رب مانوں؟ تو اس نے کہا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. بادشاہ نے اپنے جو حوالی تھے انہیں بھیجا کہ پتہ کرو کہ کس نے اس کے لیے دعا کی. جب پتہ کیا گیا تو اسے بچے کا پتہ بتایا گیا, اس نوجوان کا پتہ بتایا گیا. تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ نوجوان کو پکڑ کر لاؤ. جب پکڑ کر لایا گیا اس نوجوان سے بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ پاک ایک ہے. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اللہ پاک ایک ہے. وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ تو مجھے رب نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا. اس نے کہا کہ تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا ایک راہب ہے, اس نے پڑھایا ہے.
وہ بادشاہ جو تھا نا اس نے راہب کا پتہ پوچھا، اسے قتل کروا دیا، وزیر کو بھی قتل کروا دیا۔ وہ جو نوجوان تھا اس کو قتل کروانے کے لیے نا اس نے کہا کہ اپنے بندے بھیجے، اس نے کہا اسے لے جاؤ اور اونچی پہاڑی سے جا کے اسے دھکا دے دینا، نیچے پھینک دینا تو یہ مر جائے گا۔ جب اسے لے گئے تو اونچی پہاڑی پہ لے گئے، جب دھکا دینے لگے تو اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ مجھے میرے لیے نہیں اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ وہ پہاڑ لرزا، اور وہ جو پھینکنے والے تھے، وہ جو بادشاہ کے حواری تھے، بادشاہ کے جو غلام تھے، وہ نیچے گر گئے، پہاڑ سے گر گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ تو بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اور اس بادشاہ نے غلام بھیجے اور کہا کہ اسے بیچ سمندر کے چھوڑ کے آئے کشتی پہ، اگر یہ کہے کہ نا تو میرا رب ہے تو پھر تو اسے چھوڑ دینا، اسے لے آنا واپس، اگر نہ کہے تو اسے وہیں پھینک دینا۔ سمندر کے جب وہ درمیان میں لے گئے نا اس بچے کو پھینکنے لگے، وہ جو بچہ ہے نا اس نے کہا، نوجوان نے کہا کہ یا اللہ مجھے میرے لیے نہیں اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ جب یہ کہا کشتی الٹ گئی اور وہ جو بچہ تھا وہ بچ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تجھے کس نے بچایا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے بچایا مجھے۔ اس نے بادشاہ کو کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مار۔ اس نے کہا بتا۔ وہ جو نوجوان ہے نا وہ کہنے لگا کہ تو ایسا کر کہ اس دن کوئی دن بتایا، اس دن ساری جو ہے نا عوام اسے اکٹھا کر لے ایک جگہ پہ اور مجھے درخت کے ساتھ باندھ دینا اور میری ترکش سے تیر نکال کر اللہ اکبر کہہ کے چلانا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن جو مقرر تھا اس میں انہوں نے ساری عوام کو، بادشاہ نے نا ساری عوام کو بلا لیا، اکٹھا کر لیا اور وہ جو نوجوان تھا اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور جب ترکش سے تیر نکال کر پھینکا نا اللہ اکبر کہہ کے تیر پھینکا تو وہ نوجوان جو تھا وہ شہید ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، لیکن جتنا مجمع تھا، جتنی عوام تھی وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، بادشاہ نے کہا کہ جو اپنا دین نہ چھوڑے نا مجھے رب نہ مانے۔ اس نے بادشاہ نے گڑھے کھدوائے آگ کے اور کہا کہ جو اپنا دین نہ چھوڑے مجھے رب نہ مانے نا اسے ان آگ کے گڑھوں میں پھینک دینا۔ تو بادشاہ نے جب ایسا کہا تو وہ کسی نے بھی کلمہ اس کا، بادشاہ کو کسی نے رب نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ اور ایک عورت تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت نے کہا کہ اپنے بچے کو دیکھنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اب میں چھلانگ کیسے ماروں، اس آگ میں کیسے ننھے سے بچے کو لے کر جاؤں۔ وہ جو بچہ تھا اس نے کہا کہ اماں تو جو ہے نا تو حق پہ ہے، فکر نہ کر، تو حق پہ ہے۔ وہ جو آخری وہ جو بچہ تھا اور وہ عورت تھی انہیں بھی آگ میں پھینک دیا گیا، انہوں نے راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم پہ چاہے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں نا ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کو حق سمجھنا چاہیے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ جو نوجوان تھا نا اس نے دیکھو کیسے اپنا دین بیان کیا، کیسے اس نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں مینوں کھیڈا بھول گئیاں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں تے اون دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں۔ وہ جو نوجوان تھا نا اس نے حق بات نہیں چھوڑی۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت
حق سچ بیان کرنے کی اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔